शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दुनिया में बदतरीन लोग कौन हैं? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातु, कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबियों, तुम्हें मालूम है बदतरीन शख्स कौन है? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदतरीन शख्स वो है जो दो चेहरों वाला हो, यानी कि इधर आए तो कुछ और बात करे और उधर जाए तो कुछ और बात। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ऐसी कब्रों के करीब से गुजरे जिनमें मर्दों को दफनाए हुए अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। फरमाने लगे, इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है और अजाब भी कोई कबीरा गुनाह की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि एक पेशाब के चिंटों से परहेज नहीं करता था और दूसरा चुगली खाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर खजूर की शाख तलब फरमाई और उसके दो टुकड़े किए और दोनों को हर कब्र पर गाड़ दिया। सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया है? फरमाया, जब तक ये शाख खुश्क होगी तब तक ये तस्बीह पढ़ती रहेगी और इसकी तस्बीह और तहलील की बरकत से इन कब्र वालों पर अजाब हल्का हो जाएगा। फकीह अबू लैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मा युअज़िबानी फी कबीर, कि इन दोनों को किसी कबीरा गुनाह के सबब अजाब में मुब्तला नहीं किया गया था। इससे मुराद ये है कि ये गुनाह तुम्हारे नजदीक वो कबीरा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक कबीरा गुनाह है। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो हदीस मरवी है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। अब जन्नत में ना दाखिल होगा तो जाहिर है उसका ठिकाना जहन्नुम में होगा, क्योंकि जहां आखिरत में जन्नत या जहन्नुम, जहां पर हदीस की रूह से साबित हो गया है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा तो ना महाला तो पर जहन्नुम में जाएगा। लिहाजा चुगलखोर पर वाजिब है कि वो अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करे, क्योंकि दुनिया में जिल्लत, मरने के बाद अजाब कब्र और रोजे क़यामत, जहन्नुम और अल्लाह की रहमत से मायूसी उसका मुकद्दर ठहर जाएगा। तो अगर जिंदगी में तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह। और हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में से बदतरीन वो शख्स है जो दो चेहरों वाला है, इधर आए तो और चेहरे से इधर जाए तो दूसरे चेहरे से तरफ, यानी कि दो जबानों वाला होगा। अल्लाह ताला क़यामत में उसकी आग की दो जबानें बनाएगा। हजरत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बंदों में से बदतरीन बंदे लान तान करने वाले और चुगलखोर हैं। कहा जाता है कि अज़ाब कब्र के 3 हिस्से हैं, गीबत की वजह से, पेशाब के छिंटू से ना बचने की वजह से और चुगलखोरी की वजह से। अब मैं आपके सामने एक चुगलखोर गुलाम की बारे में वाक़या बयान करूंगी कि हमाद बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि किसी आदमी ने अपना गुलाम बेचा और खरीदार से कहा कि इसमें सिर्फ एक ही ऐब है कि ये चुगलखोर है। खरीदार ने इस ऐब को मामूली समझते हुए खरीद लिया। चंद दिन ही गुजर पाए थे, गुलाम ने अपने आका की बीवी से कहा, तेरा शोहर तेरे से मोहब्बत नहीं करता, वो तो कोई लौंडी लाना चाहता है, क्या तू चाहती है कि वो तेरे साथ मेहरबानी मोहब्बत करे? उसने कहा, बिल्कुल। चुगलखोर गुलाम ने कहा कि जब तेरा शोहर सो जाए तो उस तरह लेकर उसकी दाढ़ी के नीचे बाल मोड़ लेना।
دوسری طرف شوہر سے آ کر کہا کہ تیری بیوی نے تو خفیہ یار بنا رکھا ہے، تجھے دھوکے میں رکھا ہے، وہ اس کے ساتھ مل کر تجھے قتل کرنا چاہتی ہے، اگر معاملے سے آگاہی چاہتے ہو تو لیٹ جانا، خود کو یوں ظاہر کرنا کہ تو سو رہا ہے۔ آدمی نے بے تکلف خود کو سوتا ہوا ظاہر کر کے لیٹ گیا۔ بیوی داڑھی کے بال مڑنے کی گھر سے آئی تو شوہر کو یقین ہو گیا یہ اس طرح سے میرے شہرک کاٹنا چاہتی ہے۔ شوہر نے اس سے استرا چھینا اور اسی استرے سے بیوی کو قتل کر دیا۔ عورت کے وارث ہے، انہوں نے شوہر کو قتل کر دیا، اور شوہر کے وارث ہے، انہوں نے عورت کے وارثوں کو قتل کرنا چاہا۔ دونوں فریقین میں جنگ و جدال شروع ہو گیا۔ چغل خور یعنی کہ وہ جادوگر سے بھی زیادہ بدتر انسان ہے جو چغلیاں کرتے لوگوں کے بارے میں برائیاں کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چغل خور جادوگر سے بھی بدتر ہے۔ چغل خور ایک لمحے میں وہ فساد برپا کر دیتا ہے جو جادوگر ایک مہینے میں بھی نہیں کر سکتا، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ چغل خور کا عمل شیطان کے عمل سے بھی بدتر ہے، کیونکہ شیطان کا عمل خیال اور وسوسوں کی دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ چغل خور کا عمل سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے حمالۃ الحطب کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرماتے ہیں کہ حطب سے مراد چغلی ہے۔ چغلی اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ چغلی عداوت اور دشمنی کی سبب بنتی ہے، گویا یہ دشمنی کی آگ بھڑکانے کا باعث ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ 4 شخص ذلیل لوگ ہیں: چغل خور، جھوٹا، مکروز اور یتیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جنت سے کہا کہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ جنت نے عرض کیا میرے مولا، سعادت مند ہے وہ شخص جو مجھ میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جنت، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم 8 قسم کے لوگ تجھ میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، زنا پر اصرار کرنے والا، چغل خور، بغیرت، کمینہ، ہجڑا اور قطع تعلقی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر وعدہ کرے لیکن پورا نہ کرے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تمہارے پاس آ کر کسی کی باتیں بتاتا ہو تو یقین کر لو کہ تمہاری باتیں بھی لے جا کر کسی کو ضرور بتاتا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر کسی آدمی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے اگر تو چاہے تو ہم تیرے بارے سے تحقیق کر لیں، اگر تو جھوٹا ہوا تو اس آیت کے ضمن میں تیرا شمار ہوگا۔ سورۃ الحجرات کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ چغل خوری کرنے والا شخص جس کی وجہ سے اللہ تعالی لوگوں پر بھی رحمت نازل نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت حبار رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر صحرا میں چلے جاتے اور نماز استسقاء ادا کرتے، بارش کے نزول کے لیے دعا مانگتے، لیکن بارش نہ ہوتی۔ 3 مرتبہ ایسا کیا لیکن تینوں ہی مرتبہ بارش کا نام و نشان نظر نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی مولا، تیرے بندے 3 مرتبہ تیرے حضور جھولیاں پھیلا کر التجا بارش کر چکے ہیں لیکن تو نے ان کی دعا قبول نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، تیرے اور تیرے ساتھ آنے والے بنی اسرائیل کی دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ تم میں ایک شخص چغل خور ہے جو مسلسل چغلیاں کھاتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین، تو نشاندہی فرما دے کہ وہ کون ہے تاکہ ہم اسے باہر نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، میں تمہیں چغل خوری سے منع کرتا ہوں، کیا میں چغل خوری کر کے تمہیں اس کی نشاندہی کر دوں؟ نہیں، تم سب مل کر توبہ کرو۔ وہ بھی صدقے دل سے توبہ کر لے۔ سب نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما کر ان کے قحط کو ختم فرما دیا۔ جب بھی کوئی بات آپ سے کوئی کہے اور پہلے آپ اس کی تحقیق کر لو کہ آیا یہ بات سچ ہے یا غلط ہے۔ اس کے بارے میں فقیہ عبداللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس
آ کر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں ایسی رائے کا اظہار کرتا ہے اور یوں یوں کہتا ہے، تو ایسے شخص کے معاملے میں تجھ پر لازم ہے کہ 6 چیزوں کو اپنے خاطر میں رکھو۔ پہلے یہ کہ بات کرنے والے کی بات پر فوراً یقین نہ کر لو، کیونکہ چغل خور اہل اسلام کے نزدیک کیا ہے؟ مردد الشہادت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم زر پہنچائے کسی قوم کو بے علمی میں، پھر تم اپنے کیے پہ پچھتانے لگو گے۔ یعنی کہ اگر کوئی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے آئے، خوب چھان بین کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم فقط اس کی خبر کی بنیاد پر کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو۔ نمبر 2، چغلی کرنے والوں کو ایسا کرنے سے روکا کرو، کیونکہ منکرات سے روکنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ آل عمران میں، ہو تم بہترین امت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایسے شخص سے بغض رکھو، کیونکہ یہ گناہ گار ہے اور گناہ گار سے بغض واجب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے بغض رکھتا ہے جس بھائی کی بات جس کے بارے میں بات کی جائے چغل خور نے آ کر تمہیں بتایا، اس سے غیر موجودگی میں بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کیونکہ مسلمان سے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ حجرات میں، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہے۔ اپنے غیب بھائی کے بارے میں جاسوسی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدس میں جاسوسی سے منع فرمایا ہے۔ چغل خور کی بات جو تجھے پسند نہ آئے اسے دہراؤ بھی نہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔